اس کو ماحول کی تلخی بڑا پریشان کرتی ہے، کیونکہ نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ لکھنے لکھانے کے، پڑھنے پڑھانے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ شستہ مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اب ماحول کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہے کہ بہت ساری تقریریں، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی یہاں کہا تھا کہ اتنے زیادہ مخالف نہیں ہیں لوگ اہل بیت کے، معاذ اللہ، جتنا لوگ اپنی خطابت چمکانے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں وکیل بناؤں گا۔ اتنا نہیں کوئی مسئلہ جتنا لوگ بلا وجہ کہہ دیتے ہیں کہ میں وکیل بن گیا ہوں فلانے کا، بھائی تو رہنے دے۔ تو ماحول کے اندر تلخی پیدا کی جا سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کا مخالف ہوتا ہے تو پھر ویسے بندہ تلخ ہو جاتا ہے۔ لیکن داتا صاحب کی آپ پوری کتاب از اول تا آخر دیکھ لیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 4 دفعہ انہیں پتھر مارے گئے، قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ لکھا ہے کہ داتا صاحب نے بڑی تکلیف سہی۔ غیر جو تھے وہ ان کے مذہب پر اعتراض کرتے تھے، اور زیادہ بات نہیں کرنی، غیر تو معاذ اللہ دین پر اعتراض کرتے تھے، اور جو اپنے تھے نا وہ یہ کہتے تھے مسجد تو بناتا ہے پر قبلہ سیدھا نہیں کرتا۔ اپنوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو دونوں سمت ان کو تکلیف تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسد۔ ایک طرف دین کے دشمن ہوتے ہیں، ایک طرف حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے، لیکن کہیں وہ تلخ نظر نہیں آتے، کہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں تلخی آ گئی ہے تو وہ جب لکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہلکی سی تلوار بھی ان کے ساتھ، ایسا نہیں۔ اس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے پر پانی سے نکلتی ہے تو اس کے پروں پر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہوتا۔ وہ لڑائیاں لڑتے رہتے تھے، پر جب دین پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پھر محمد مصطفیٰ کے نوکر بن کے بیٹھتے تھے۔ اور بڑی شستہ تعلیمات اس زمانے میں انہوں نے امت کو دی، اور ایک جد و جہد کے ماحول میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ باہر کی تلخیاں گھر لے آتے ہیں، یا گھر کی تلخیاں باہر لے جاتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے تھے۔ بلا وجہ بات کوئی اور ہوتی ہے اور غصہ کہیں اور پھر آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا، ملنگوں کا ماحول، یہ ملنگ اصل میں بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ بزدل ہیں۔ یہ جو ملنگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں، ان سے حقوق نہیں ادا ہوتے، ان سے میدانوں میں لڑا نہیں جاتا، ان سے بال بچوں کے خرچے نہیں برداشت ہوتے تو ملنگ بن جاتے ہیں۔ یہ بزدل ہیں۔ اگر یہ بزدل نہ ہوتے، اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے صوفیاء نے ایک کوئی شخص ویسے مجذوب ہو گیا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو بنے ہوئے ملنگ کی بات کر رہا ہوں، آرٹیفیشل ملنگ کی بات کر رہا ہوں۔ نوٹ کا اسے پتہ ہے، نوٹ کا اسے صحیح پتہ ہے کہ 5000 والا کون سا ہے اور 20 والا کون سا ہے، لیکن نماز کا اسے پتہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام تو اس چیز سپورٹ نہیں کرتا نا کہ آپ کا یہ رویہ ہو۔ ہمارے صوفیاء نے ایک بحث کی ہے، یہ تصوف کے درجات ہیں، ملنگ ہونا، مجذوب ہونا، اور پھر مسند پر بیٹھ کر تعلیم و تربیت کرنا، تو ان میں سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ تو امام شورانی بہت سارے دلائل قائم کرنے کے بعد اور دونوں طرف کی دلیلیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اونچا درجہ وہی ہے جو کام مدینے والے رسول نے کر کے دکھائی ہے۔ سرکار نے بیٹھ کر تعلیم و تربیت فرمائی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حضور نے بیان کیا ہے، گھر کی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کیا ہے، لوگوں کو حقوق بتائے ہیں، بچوں کے، بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، پڑوسی کے۔ تو فرماتے ہیں اصل طریقہ اور تصوف وہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے کر کے ہمیں بتایا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ماحول، یہ مست ہو جانا۔ سما پر بھی آپ نے لکھا ہے کتاب کے آخر میں، آپ نے کہا ہے، اور سما صرف آپ قوالی کو نہ سمجھ لیں، یہ جو آپ سن رہے تھے نا یہ بھی سما ہی ہے۔ اور میرا ایک اور بھی شکوہ بڑا پرانا پھر کہہ دیتا ہوں، میرے خیال میں نعت پڑھنے والے ہیں، اب تو نعت سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ اب جو بندہ کلام کے مد و جزر سے آگاہ ہو، جو اس کو سمجھتا ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ روزمرہ بھی ہے کہ نہیں، ایسے تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا، آپ بڑے اچھے شعر سنیں، یہ جو اچھا شعر ہوتا ہے یہ انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو دادا گان بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیمات دی، آپ نے تربیت فرمائی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو معیار ہیں تعلیم کا، تربیت کا، فیضان کا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں
15-20 لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ بڑے مہینوں سے وہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بڑی معرفت کی بات سنا دی، تو یہ کوئی کمال نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم سے شروع فرمائی ہے اور سب سے پہلے آیت وہ لکھی ہے جو میں نے تلاوت کی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو عالم ہیں۔ یہ آیت آپ نے لکھی ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ علم بہت بڑا ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے، لہذا اسے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک ہمیشہ سیکھتا ہی رہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم نے کس سے سیکھنا ہے؟ تو 3 طبقات کا آپ نے ذکر فرمایا کشف الموجود کے اندر۔ ایک تو آپ نے ذکر فرمایا غافل علماء کا، اور پھر دوسرا ذکر فرمایا مکار فقراء کا، اور تیسرا ذکر فرمایا جاہل صوفیاء کا۔ ظلم یہ ہے کہ جن طبقات کی انہوں نے مذمت کی ہے وہی ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، اچھے اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی جاتے ہیں۔ پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ غافل علماء سے بچو، غافل علماء سے، تو میں ساری تفصیل طور سے نہیں کر سکتا، نہ اتنا وقت ہے، تو آپ سے کسی نے پوچھا غافل عالم ہوتا کون ہے، تو آپ فرمانے لگے تمہیں سمجھ آ جائے گی، جس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، مال کی طرف ہے، وہ عالم تو ہے پر غافل ہے، اور جس کی توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے وہ عالم بھی ہے اور عابد بھی ہے اور زاہد بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے۔ میرے اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اگر بے عمل ہونا اور بہت زیادہ بے عمل ہو تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ تو میں نے ایک دفعہ گزارش کی، میں نے کہا حضرت یہ باقی عالم بے عمل ہو تو صحبت سے بچنا چاہیے، تو وجہ تو آپ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہوتا ہے نا، وہ نیرا بے عمل نہیں ہوتا، وہ اپنی بے عملی پر دلائل بھی دیتا ہے، وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا ہے تو اس کی فلانی وجہ ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا۔ پڑھے لکھے لوگ غلط کام بھی کریں تو اس پر بھی دلیلیں دیتے ہیں، پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں عالم اگر بے عمل یا بد عمل ہو تو اس لیے بچنا چاہیے کہ وہ الٹا بد عملی کا رواج کرے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا مکار فقراء، مکار، اور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کی تعریف کرو تو راضی ہو جاؤ، اور تم ان کی توہین کرو یا معاذ اللہ توہین کسی نے کیا کرنی ہوتی ہے، صرف اتنی بات کی تعریف نہ کرو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں کسی آستانے پہ، ایک نقیب محفل آیا تو اس نے جتنے القاب اسے یاد تھے وہ سارے اس نے پڑھ دیے بیچارے، اور اس کے بعد خطیب آیا ہے تو اس نے آتے کہا کہ میں تو گھر کا نوکر ہوں، حالانکہ اسے قسم اٹھائی جائے تو کبھی نہ یہ بات مانی، اور اس کے بعد 2-4 نعت کھائیں اللہ ماشاء اللہ، تو انہوں نے بھی پوری اس کی چاپلوسی کر دی اور باہر جا کے وہ گیتیں کر رہے ہیں۔ اور داتا صاحب نے پھر گنوایا ہے، فرمایا صوفیاء میں تو ایک طبقہ رہا ہے جو ملامتی ہے، جو کہتا ہے ہماری تعریف نہ کرو، ہماری مذمت کرو۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب وہ صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں، لیکن فرمایا وہ کسی برا کہنے والے کی پرواہ، وہ کسی کی پرواہ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور سب کو نہیں ملتا، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے بات کی حضرت باجی بستامی کی، آپ فرماتے ہیں حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بستان کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ دکانوں سے اٹھ کے آتے تھے، میری طرح کے بندے بڑی غلط فہمی کا شکار، آپ یقین کریں بڑی غلط فہمی، لوگ بڑا کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ دیکھو نا آپ تو کہیں جائیں تو راستہ ہی نہیں ملتا، راشی ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عوامی مقبولیت ہے، دعا کرو رب اپنی بارگاہ میں بھی مقبول کرے، پھر تو بات بن جائے گی۔ لیکن اگر یہاں بڑی شہرت ہوئی اور صبح قیامت معاذ اللہ رسوا کر دی گئے تو پھر 6 معنی لاتا۔ تو بھائی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں اپنی نجی محفل میں کہ فلانا بندہ اس لیے بلاتا ہے کچھ کا مجمع بڑا ہوگا، یہ غلط فہمیاں ہمیں رہتی ہیں۔ تو حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ گزر رہے ہیں بستان کے بازار سے تو داتا گانا بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ لوگ دکانیں چھوڑ کے آنے لگے. کہا کہہ رہا ہے سودا دو تو وہ کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ میں نے حضرت باجزید کو سلوٹ کرنا ہے. اگرچہ اس پذیرائی کے پیچھے بھی رب کی بہت بڑی رضا ہو.